ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ عالی جناب سفیان رضا صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ممبئی سے ہمیں یاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ بنگلہ دیش میں کسی نے خواب دیکھا، کورونا کسی کا خواب دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ میں کورونا ہوں اور میں آیا ہوں ان لوگوں پر عذاب بن کر، جن لوگوں جو مسلمانوں کو ستا رہے میں سب کو ختم کر دوں گا، اور بہت لمبی تفصیل آپ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد حدیث پاک کا حوالہ آپ نے پیش کیا کہ خواب بھی ایک حصہ ہے نبوت کا، اطلاع علی الغیب نبوت کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو بلا شبہ اس تعلق سے آپ نے استفسار کیا ہے۔ جناب علی دیکھیں کہ بلا شبہ کہ خواب جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اب تو وہی ختم ہو گئی، مگر یہ کی بشارتیں جو خواب میں ملتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ چیز تو اسے میسر ہوگی جو صاحب ایمان ہو، اور جس کا آپ نے ذکر کیا آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بد مذہبوں کا چینل ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی بد مذہب ہی ہے، لہذا بد مذہبوں کی من گڑھت قصے اور واقعات اور خواب بہت بے شماروں کی کتابوں میں جن کا کوئی سر و پیر نہیں، لہذا خواب کے ذریعہ اچھی بشارتیں ملنا یہ تو اہل ایمان کا حصہ ہے، نہ کہ مرتدین وہابیہ دیابنا کا۔ لہذا پہلے تو یہ متعین ہو کہ خواب دیکھنے والا شخص ہے کون، کیا آیا وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ کورونا وائرس ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بعض کچھ لوگوں کے لیے، کسی کے لیے عذاب ہے تو کسی کے لیے ابتلاء اور آزمائش ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے بلا شبہ یہ ابتلاء اور آزمائش ہے، ایک آزمائش کے حالت سے گزر رہے ہیں۔ رہا یہ کہنا کہ مطلب یہ وائرس کفار و مشرکین سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں، تو آپ یہ بات بالکلیہ درست نہیں ہے۔ بلا شبہ ظلم جب زیادہ ہوتا ہے تو عذاب اللہ کا آتا ہے، تو یہ تو بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ ظلم صرف یہ نہیں کہ کفاروں غیروں کی طرف سے جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، مسلمانان عالم پر، بلکہ اس کے بہت بڑے حصے دار قوم مسلم بھی ہیں جو اپنے اسلاف کی روش سے ہٹ گئے ہیں۔ یاد رہے جب تک امت مسلمہ عزت اور اپنی حفاظت شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اسلامی تعلیمات ڈھونڈتی رہی، تب تک انہیں کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، نہ انہیں کوئی کمزور کر سکتا ہے۔ اور جس دن امت مسلمہ نے اپنی ترقی اور عروج اور عزت غیروں کے طریقے پر جو ہے تلاش کرنا شروع کیا، تو ذلت و رسوائی دامن گیر ہو جاتی ہے اور ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا پھر کورونا سے مسلمان کیوں متاثر ہوتے؟ مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد کورونا سے متاثر ہے۔ عرب ممالک سب کے سب حیران و پریشان ہیں، اور ہندوستان میں بے شمار تعداد میں مسلمان اس کے شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کلمہ گو مسلم بھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ اگر مسلمان جو ہے شریعت سے بیگانہ ہو جائیں گے اور احکام شرع پر عمل نہیں کریں گے، گناہ اور برائیوں میں ڈوب جائیں گے، اور جو ہے ایمان و عقیدے کا تحفظ اپنا نہیں کریں گے، آزادی اور گمراہی کے دامن میں اپنے آپ کو جو ہے چھپانے کی کوشش کریں گے، دین سے بیزار ہوں گے، اسلامی اصول سے بیزاری ہوگی، آزادی آ جائے گی، تو ان سب چیزوں کے وہ شکار ہوں گے۔ بہرحال آپ نے جو حدیث ذکر کی اس کا مفہوم بالکل واضح اور صحیح ہے، اور کورونا ایک ابتلاء اور آزمائش اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے، مگر جس خواب کا آپ نے ذکر کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، لہذا ان ساری چیزوں کے چکروں میں نہ پڑا جائے۔ ہذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔